جی گانا سننے کو برابر کے موقع؟ دیکھیے گانا سننے پر ابھی تو میں آپ کو اپنا کوئی ڈیفینیٹ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا اس بارے میں. بہرحال میں آپ کو تھوڑی سی اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں. موسیقی کے بارے میں بڑا تشدد والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے بھی. لے دے کہ موسیقی کے اندر کچھ چیزیں ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے موسیقی حرام ہو سکتی ہے. جی کیا عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک ہے؟ عورتوں کے قبرستان جانے پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے, یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ بلکہ آپ دیکھیے, اس کے اندر میں نے ساری روایات کا جائزہ لیا ہے اور ساری وہ روایتیں پیش کی ہیں جو محدثین کے درمیان میں, فقہاء کرام کے درمیان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے, جو ان کے دلائل ہیں, جو ان کے پوائنٹ آف ویو ہیں, اس کے میں نے دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے کنکلوژن اس میں کیا ہے کہ کون سا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا دوں یہاں پر خلاصے کے طور پر, چونکہ آپ نے کوشچن کیا ہے اس وجہ سے اس کا جواب دینا ضروری ہے یہاں پر, کیونکہ میں ہاں نہ میں تو جواب نہیں دیا کرتا, میری عادت نہیں ہے, کیونکہ اس سے پھر مزید کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو اس بارے میں دیکھیں دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک قسم کا جو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں, جو فقہاء کرام ہیں, کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی ہے. بھائی کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو قبرستان بہت زیادہ جایا کرتی ہیں. جامع ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بہت زیادہ قبرستان میں جایا کرتی ہیں. دوسری طرف دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں, عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ جائیں, وہ عطر وغیرہ نہ لگائیں, خوشبو نہ لگائیں, پردہ وغیرہ کر کے جائیں, تو ان شرائط کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں. تو وہ ان روایتوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں, میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا, تو تم اب قبرستانوں کی زیارت کرو, کیونکہ یہ موت کی یاد دہانی کروانے والی ہے زیارت قبرستان کی. تو وہ یہ کہتے ہیں جو محدثین اس بات قائل ہیں کہ عورتوں کو بھی جانا چاہیے, کہ موت کی یاد دہانی میں سب انسان برابر ہیں, عورتیں بھی برابر ہیں, مرد بھی برابر ہیں. جیسے مردوں کو یاد دہانی کی, موت کی یاد دہانی کی ضرورت ہے, ویسے عورتوں کو بھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص اس کی شرائط ہیں. پھر وہ اس روایت کے کیا جواب دیتے ہیں جو جس میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے بہت زیادہ قبرستان جانے والی عورتوں پر. وہ یہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے, اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان فرمائی کہ وہ ایسی عورت جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہو اس پر لعنت فرمائی ہے. وہ کیوں فرمائی ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں پھر اس میں اپنے شوہر کی بھی حق تلفی ہوتی ہے, گھر کے گھریلو کام کاج ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عورت پورا دن قبرستان میں رہے, پھر اگلے دن دوبارہ صبح سے شام تک قبرستان میں رہے, تو ظاہر ہے پھر گھر کا پیچھے کیا ہوگا اس کی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر شوہر اجازت دیتا ہے اور اس میں وہ پرفیوم وغیرہ نہیں لگاتی ہیں اور پردہ وغیرہ کر کے جاتی ہیں تو بالکل جا سکتی ہیں, کیونکہ موت کی یاد دہانی کی ایک جو کیفیت ہے وہ ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. اچھا, اس بارے میں صحیح بخاری میں ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, تو ایک عورت وہاں پر قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, اس کا بیٹا فوت ہوا تھا. تو وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت تمہیں کیا ہوا ہے. اس نے خیر بڑی جو ہے نا بحث کی کہ تمہیں نہیں پتہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا جاؤ جاؤ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا آج کے دور میں, جاؤ یار دماغ نہ کھاؤ میرا. تو اس نے بھی اسی طرح کے الفاظ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے یہ کہا تھا کہ آپ صبر سے کام لو. اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ مصیبت پہنچی ہوتی پھر آپ کو پتہ چلتا. اس نے اس طرح کی کوئی بات کی. تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے, پھر صحابہ کرام نے بتایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر جو ہے نا وہ صدمے کے پہلے وقت نہیں ہوتا ہے, بعد میں دوبارہ کوئی صبر کر لیتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں قبرستان جانے سے منع نہیں کیا اس عورت کو, قبرستان کے اندر موجود تھی, وہ قبر کے پاس موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کرنے کی تلقین دی ہے. اور جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں, عورتوں کا ظاہر مزاج نازک ہوتا ہے, قبرستان جاتی ہیں وہ پینک ہو جاتی ہیں, وہ پریشان ہو جاتی ہیں, گھبرا جاتی ہیں, رونا شروع کر دیتی ہیں, ہائے حویلا مچانا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع کیا ہے جو کام وہ وہاں کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اگر کوئی عورت صبر کر سکتی ہے اس کو لازمی جانا چاہیے, وہاں پر قبرستان میں جانا چاہیے. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں. 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کو مائنڈ اپ کرتا ہوں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے، صحیح بخاری میں روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حاضر بھی ہوا کرتی تھی۔ پھر بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر مدفون ہوئے، وہ بھی ظاہر ہے ان کے محرم تھے، ان کے والد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہوئے نا، تو پھر اس بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ اوڑھ کر جایا کرتی تھی وہاں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبرستان جب عورت جائے تو پردے وغیرہ کا اہتمام کر کے جائے، کیونکہ وہاں پر جو مردے ہیں ظاہر ہے نامحرم ہے اس کے، اگرچہ ایک فیس ٹو فیس موجود تو نہیں ہے، لیکن ایک پروٹوکول عورت کے لیے یہ ہے کہ وہاں بھی پردہ کر کے جائے وہ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اس سے یہ نتائج نہ نکالنا شروع کر دے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ روحیں حاضر ہوتی ہیں اور روحوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ بہت کرنے لگتے ہیں نا، اور اس میں سے میری بات کانٹ چھانٹ کے نکال کے جو ہے نا وہ کہیں گے جی یہ آپ کی بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اگر قبرستان جائے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ظاہر ہے وہاں مردے دفن ہیں، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے تو ظاہر ہے اس میں اندیشہ یہ بھی تھا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر، ان کی قبر کی۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قبرستان میں جب عورت جاتی ہے وہاں ظاہر ہے اور کوئی بھی آ سکتے ہیں لوگ، قبروں میں قبرستان تو آتے ہیں نا، غیر محرم مرد بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے اگر عورت پردہ کر کے جاتی ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے، خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی ہے، اور اسی طرح وہاں صبر کرتی ہے، جا کر بالکل جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی کا غالباً رسالہ بھی ہے اس سلسلے میں، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا ساؤنڈ اوپینین ہے، اگرچہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں یعنی ناصر الدین البانی کے پوائنٹ آف ویو کو اس وجہ سے آن نہیں کر رہا کہ میں اہل حدیث ہوں یا پھر اس چیز کو آن کر رہا ہوں، انہوں نے ایک جو معتدل بات کی ہے آپ کے سامنے میں وہ رکھ رہا ہوں۔